الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون صدق اللہ العلی العظیم۔ اسٹیج میں موجود جماعت کے ذمہ دار اور میرے تحریکی نوجوان دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں اور ساتھیوں، ابھی میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 245 کی آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ رب العزت اس آیت میں مجھ سے اور آپ سے یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کر دے۔ گھٹانا بھی اسی کے اختیار میں ہے اور بڑھانا بھی، اور اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہے۔ ابھی جیسے بھائی نے یہ بات کہی کہ انفاق فی سبیل اللہ، اس عنوان پر کچھ گفتگو مجھے کرنا ہے۔ اب دیکھیے کہ یوتھ ونگ نے اس پروگرام کو اس چیز کو جو ہے اپنے پروگرام میں شامل کیا۔ اس کو شامل کرنے کی بھی ایک وجہ ہے۔ آپ دیکھیے کہ یوتھ ونگ کے اگر آپ مقصد کو دیکھیں گے تو ان مقاصد میں سے ایک بنیادی بات یہ لکھی ہوئی ہے، یہ بات اس کے مقصد میں، کہ وہ جو کچھ بھی کام کرے گی وہ کام اس لیے کرے گی کہ اس کے ذریعے سے اللہ کی رضا اور آخرت میں اس کو کامیابی ملے۔ اگر ہم اس انفاق اس لفظ پر غور کریں تو اس کے معنی جو آسان زبان میں جو میں اور آپ سمجھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے، یعنی یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرنا۔ جو کچھ آپ کو دیا گیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں دینا۔ اور پھر اگر ہم اس کی تفصیل میں جائیں گے تو پھر اس کے روٹ ورڈ نفاق اور پھر اس سے مختلف لفظ نکلے ہوئے ہیں جس میں نفاق، منافق اور وغیرہ وغیرہ۔ تو بہرحال اتنی تفصیل میں ہم کو نہیں جانا، بالکل سمپل لفظوں میں یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرنا۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ کی راہ میں جب انسان مال خرچ کرتا ہے تو مختلف موقعوں پہ خرچ کرتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اسلام میں جو ہے مسلمانوں سے مطالبہ کیا گیا زکوٰۃ کا، تو وہاں پر یہ بات نہیں کہی گئی کہ ہر مسلمان جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے گا، بلکہ اس کے لیے بتا دیا گیا کہ جو اس معیار پہ اترے گا وہ جو ہے، جو یہ نصاب کو پورا کرے گا وہ اس کو دے گا۔ لیکن انفاق کے سلسلے میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر کوئی ایسا معیار، ایسا کوئی نصاب، ایسی کوئی چیز نہیں دی گئی، بلکہ وہاں پر آپ کو یہ چیز دیکھنے کو ملے گی کہ انسان کے پاس موجود ہو یا نہ ہو، ہر حال میں اس کو جو ہے انفاق کرنا ہے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے۔ کیوں کرنا ہے؟ اس لیے کرنا ہے کہ کل وہ جو ہے کامیاب ہو جائے، اس سے اللہ رب العزت خوش ہو جائے، اس کے ذریعے سے اس کو جو ہے جنت میں اعلیٰ مقام مل جائے۔ تو اس کی بے شمار مثالیں آپ کو جو ہے سیرت سے ملیں گی کہ کس طریقے سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال و دولت موجود ہو یا نہ ہو، انہوں نے دل کھول کر جو ہے اللہ کی راہ میں جو ہے مال کو خرچ کیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اس کی ایک مثال ہم کو اس طریقے سے دیکھنے کو ملتی ہے کہ ایک صحابی تھے۔ یہ میں جو ہمارے ساتھی ان چیزوں کو جانتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور جو نہیں جانتے ہیں تو یہ ان کے لیے ہوم ورک ہے۔ میں یہاں پر ان صحابی کا نام نہیں لوں گا، وہ کب یہ واقعہ آیا تھا، کس موقع پر ہوا تھا، یہ بھی نہیں بتاؤں گا۔ یہ آپ کے لیے ہوم ورک ہے کہ آپ اس کو جو ہے جا کر کے بعد میں ان صحابی کا نام اور وہ کس وقت ہوا تھا، کس موقع سے ہوا تھا، اس کو آپ جو ہے اس کا مطالعہ کریں، اس کو پڑھیں۔ آپ دیکھیے کہ ایک صحابی جب ایسے ہی انفاق کا مطالبہ کیا جاتا ہے تو ایک صحابی تھے جن کا نام آپ کو جو ہے بعد میں اپنے مقامی صدر کو بتانا ہے کہ ان کا نام یہ تھا اور یہ واقعہ کب ہوا تھا اور کیوں ہوا تھا۔
تو وہ جب مطالبہ کیا گیا سب سے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں جو ہے انفاق کرو، تو آپ دیکھیے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کوئی سر و سامان نہیں تھا، کوئی چیز موجود نہیں تھی، کیا کریں، پریشان تھے۔ آج اگر مجھ سے یا کسی اور سے، یا ہم سب بیٹھے ہیں، کسی سے اگر یہ مطالبہ کیا جائے کہ بھئی آپ 100 روپے دو، تو وہ فرد بولے نہ بولے، لیکن ہم میں سے کئی لوگ بولیں گے ارے وہ اس کی اتنی استطاعت نہیں ہے، اتنی حیثیت نہیں ہے، اس کے اوپر آپ اتنا بوجھ مت ڈالو، ہے نا۔ ہم پہلے ہی اس طریقے کا راستہ، اس طریقے کے چور دروازے جو ہے اس کے لیے اوپن کر دیتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے کہ وہاں پر سب جانتے تھے، اور آج جتنا میں اور آپ کسی کو نہیں جانتے ہیں، جتنا میں اور آپ ایک دوسرے سے قریب نہیں ہیں، اس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ جو ہے ایک دوسرے سے بالکل قریب تھے، ایک دوسرے کے ہر چیز سے واقف تھے۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک عام اعلان ہوا کہ انفاق کرنا ہے، تو وہ صحابی سب جانتے تھے کون ہے، کیسا نہیں ہے۔ تو وہ صحابی سے مطالبہ جب کیا گیا تو وہ صحابی کیا کریں، وہ بھی پریشان کیسے کریں، تو انہوں نے اس کا یہ حل نکالا کہ بھئی میں جا کر کے رات میں جو ہے ایک یہودی کے باغیچے میں، اس کے باغ میں جو ہے پانی ڈالوں گا، کھجورے کے باغ میں، اور اس سے جو کچھ بھی اجرت ملے گی، جو کچھ بھی مزدوری ملے گی، میں وہ جو ہے لا کر کے یہاں پر انفاق کے طور پہ دے دوں گا۔ آپ دیکھیے کہ جب وہ یہ کام کرے، رات بھر انہوں نے پانی ڈالا، اور جب اجرت لینے گئے تو انہوں نے مٹھی بھر کے کھجور ان کے ہاتھ میں دے دیے۔ اور آپ دیکھیے کہ جب وہ لے کر کے پہنچے تو کوئی بہت مال دے رہا ہے، کوئی کچھ دے رہا ہے، کوئی کچھ دے رہا ہے۔ وہ بیچارے شرماتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے کہ یہ میں نے جو ہے جو کچھ میرے پاس تھا اس کے ذریعے سے میں یہ حاصل کر چکا ہوں۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے مال کے اوپر اس کو بکھیر دیا۔ تو یہ مطلب یہاں پر اس چیز سے میں اپنی گفتگو کو اس لیے شروعات کر رہا ہوں کہ ہم یہ چیز نہ سوچیں کہ میں کیا دے سکتا ہوں، کیا نہیں دے سکتا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں، کیا نہیں کر سکتا ہوں، میری کیا حیثیت ہے، کیا نہیں ہے۔ جب مطالبہ کیا جائے، جس قسم کا مطالبہ کیا جائے، اس مطالبے کو پورا کرنے کے لیے ہم نے جو ہے آگے آنا چاہیے۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے اسی یوتھ ونگ کے اصول و ضوابط میں ایک بات یہ بھی لکھی ہوئی ہے کہ ہم ہمارے کسی فرد کو ذمہ داری دیں گے یا کسی کام کو سونپیں گے تو اس میں ہم اس بات کو بھی دیکھیں گے کہ وہ اللہ کی راہ میں کتنا زیادہ جو ہے محنت کرتا ہے، کتنا زیادہ سرگرم رہتا ہے، کتنا زیادہ کاموں کو انجام دیتا ہے۔ تو اس میں یہی چیز ہے کہ آدمی کتنا زیادہ جو ہے اپنی دیگر چیزوں سے سیکریفائز کرتا ہے، کمپرومائز کرتا ہے، اور دونوں میں اعتدال قائم کرتے ہوئے کاموں کو کرتا ہے۔ تو یہ ایک مثال میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اس طریقے سے بے شمار مثالیں آپ کو جو ہے انفاق کے سلسلے میں مل جائیں گی۔ آپ دیکھیے کہ کچھ ایسے واقعات ہیں، یعنی ہم اگر اس کو اپنی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھیں تو ایسے بہت سارے واقعات جن کا میں ابھی آپ کے سامنے اس انفاق کے حوالے سے تذکرہ کرنا چاہوں گا، تو اس کے ذریعے سے نہ صرف ہم کو اس بات کی ترغیب ملتی ہے کہ ہم کسی بھی حال میں ہو ہم کو جو ہے انفاق کرنا چاہیے، بلکہ اس بات کی بھی ترغیب ملتی ہے ہم کو کہ ہم جو ہے لوگوں کے سامنے ان چیزوں کو رکھ کر کے ان کو بھی اس کے لیے ابھاریں، ان کو بھی یہ بات یاد دلائیں اور یہ بتائیں کہ یہ انفاق کرنے کے نتیجے میں، یہ کام کرنے کے نتیجے میں ہم جو ہے اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں، اس کو خوش کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کو مختلف لقب نہیں مل گئے ہیں، ایسے ہی لوگ جو ہے اللہ رب العزت سے قریب نہیں ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب نہیں ہوئے، بلکہ اس کے لیے انہوں نے جو ہے وہ ساری قربانیاں، وہ سارا جو ہے انفاق انہوں نے کیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ کچھ مثال جو اگر ہم عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے دیکھیں اس انفاق کے حوالے سے، تو وہ ہمارے سامنے اس صورت میں آتی ہے کہ ایک موقع تھا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک تجارتی قافلہ، بڑے بزنس مین تھے، آج ہم میں سے یہاں بھی بہت سارے بزنس مین ہوں گے۔ آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے جب ان کا تجارتی قافلہ آتا ہے، اور اس تجارتی قافلے میں 700 اونٹ تھے، اور ان اونٹوں میں جو ہے کھانے پینے کی چیزیں اور دوسری بہت ساری ان کے جو ہے سامان لدے ہوئے تھے۔ جب وہ قافلہ پہنچتا ہے تو اس کی شہرت جو ہے پورے
سماج میں مدینے میں جو ہے پھیلتی ہے۔ تو اس تجارتی قافلے کی شہرت کو سن کر کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات کہتی ہیں کہ مال جو ہے اکثر لوگوں کو ان کے مرتبے سے گرا دیتا ہے۔ تو یہ بات جو ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں تک پہنچتی ہے۔ تو وہ فوراً جو ہے جاتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور ان کو گواہ بناتے ہوئے یہ بات کہتے ہیں کہ یہ سارا مال جو ان 700 اونٹوں پہ لدا ہوا ہے وہ، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ 700 اونٹ بھی میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔ آپ دیکھیے یہ جذبہ انفاق ہے کہ آج اگر ہم کسی تاجر کو یہ بات کہیں کہ بھئی تم جو ہے اپنے اس شاپ میں سے آدھی چیزیں جو ہے اللہ کی راہ میں دے دو، تو کیا وہ فوراً اس کے لیے تیار ہوگا؟ کتنی بار اس چیز کو سوچے گا۔ لیکن جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اس کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اس کو راضی کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ساری چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں۔ یہ ایک واقعہ ان کی زندگی سے ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ ایک اور موقع سے، جس وقت جو ہے سورہ برات نازل ہوئی اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی ترغیب دلائی کہ بھئی آپ سبھی لوگ جو ہے انفاق کیجئے، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ان کے پاس جتنا مال تھا وہ سارے مال کا آدھا مال انہوں نے جو ہے وہ انفاق کر دیا۔ اس کے بعد بھی ان کا جب دل مطمئن نہیں ہوا تو انہوں نے جو ہے دوبارہ 40,000 دینار جو ہے وہ دوبارہ انفاق کیا۔ پھر اس کے بعد جہاد کا حکم ہوا تو پھر جو ہے آپ نے 500 گھوڑے اور 500 اونٹ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں انفاق کیا۔ اب دیکھیے کہ خوش کرنے کا معاملہ کیا ہے، یعنی وہاں پر لوگوں کا معاملہ یہ تھا کہ اللہ کی قرب کو حاصل کرنے کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتے تھے، اور وہ جو ہے اس کے لیے کوشش کرتے تھے کہ میں زیادہ سے زیادہ یعنی اس کا ثواب لوٹ لوں، اس کا اجر کما لوں، یہ کام کر لوں۔ یہی ایسا واقعہ نہیں تھا۔ ان کی ایک آخری مثال دے کے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا کہ ایثار اور انفاق کا معاملہ ان کا یہ تھا کہ ان کے حوالے سے یہ بات آتی ہے کہ ایک موقع سے، میں اور آپ سب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتے ہوں گے، سبھی جانتے ہیں، اور ان کی اسلام کے لیے پیش کی گئی قربانی کو بھی سب جانتے ہیں، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ ایک بڑے سپہ سالار اسلام تھے جو کبھی کسی جنگ جو ہے انہوں نے ہاری نہیں، اتنا بڑا ان کا مقام ہے نا۔ تو ایک مرتبہ آپ صرف اس واقعے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مرتبہ تھا ایثار اور انفاق کے حوالے سے، کہ ایک مرتبہ کسی بات کو لے کر کے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ میں بحث ہو گئی، کچھ گرما گرمی ہو گئی۔ تو جب یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم چلی تو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہتے ہیں کہ خالد میرے اصحاب کو چھوڑ، ان کو چھوڑ دے، اگر تم راہ خدا میں کوہ احد کے برابر بھی جو ہے سونا خرچ کرو گے تب بھی تم ان کی برابری نہیں کر سکتے۔ تو آپ سوچئے کہ انفاق کا کیا معاملہ تھا، کیا لیول تھا ان کا۔ کیا آج ہم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو اس لیول میں، اس برابری میں پہنچ سکتا ہے؟ یہ ہمارے لیے سوچنے والی بات ہے۔ اس کو سامنے رکھتے ہوئے کم سے کم ہم جو ہے جتنا کر سکتے ہیں، جو کر سکتے ہیں، وہ جو ہے ہم نے اس انفاق کے موقع سے جو ہے ہم نے دل کھول کر کے خرچ اللہ کی راہ میں کرنا چاہیے۔ یہ ایک صحابی کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا۔ پھر ایسے ہی ایک اور صحابی جن کا تذکرہ میں بھی آپ کے سامنے کروں گا، وہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے متعلق اگر آپ دیکھیں تو ایک حدیث میں یہ بیان کی گئی ترمذی میں، جس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکل نبی رفیق و رفیق فی الجنتی عثمان، کہ ہر نبی کا ہوتا ہے ایک رفیق، عثمان غنی رفیق جنت ہے میرے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انفاق کے سلسلے میں کیا معاملہ تھا۔ کہ آپ دیکھیے کہ جب مکہ سے لوگ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے
اور مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ کافی بڑھ گئی تھی، اور اس وقت مدینے میں میٹھے پانی کا صرف ایک کنواں تھا جس کو وہاں پر جو بئر روما کے نام سے جانا جاتا تھا۔ تو وہ جو میٹھے پانی کا کنواں تھا، اب جب بھی لوگ پانی کے لیے سبھی میٹھا پانی استعمال کرتے، کوئی کھارا پانی نہیں پیتا، تو جب لوگ جاتے تھے وہ پانی لینے کے لیے تو وہ کنویں کا مالک ایک یہودی تھا، تو وہ یہودی جو ہے وہ منہ مانگی قیمت جو ہے مسلمانوں سے لیتا تھا، اور کبھی کبھی قیمت اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ کوئی شخص لے نہیں پاتا تھا، تو یہ دقتیں بہت بڑھنے لگی۔ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اعلان کی کہ کون ہے جو اس کنویں کو جو ہے اس یہودی سے خرید کے اللہ کی راہ میں دے گا۔ تو آپ دیکھیے کہ اس وقت جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس کنویں کا سودا کرنے جاتے ہیں اس یہودی کے پاس، اور پھر ان کے درمیان یہ بات طے ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے میں تم کو جو ہے آدھا کنواں بیچوں گا۔ تو اور وہ آدھا کنویں کی جو ہے قیمت وہ یہودی 12,000 درہم جو ہے وہ لگاتا ہے۔ تو 12,000 درہم میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اس کنویں کو خریدتے ہیں، اور یہ طے پاتا ہے، ان کے بیچ میں یہ کانٹریکٹ سائن ہوتا ہے، یہ معاہدہ ہوتا ہے کہ ایک دن حضرت عثمان غنی اس کا پانی لیں گے اور ایک دن وہ یہودی اس کا پانی جو ہے لے گا۔ تو جس دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری ہوتی تھی تو اس دن جو ہے سارے مسلمان اس کنویں سے پانی بھر لیا کرتے تھے اور 2 دن کا پورا جو ہے اسٹاک کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے مسلمانوں کو یہ فائدہ اس کے ذریعے سے جو ہوا، اگر وہی آج ہم لوگ اس قسم کی کوئی ایسی چیز جو ہمارے قوم کے لیے یا ہمارے ساتھیوں کے لیے فائدہ مند ہے، تو آدمی کیا سوچتا ہے کہ بھئی ایک کام کرو، اس کو اپن حاصل کر لو، اور کم سے کم نفع نہیں تو صحیح، کم سے کم برابر کا معاملہ کر لیتے ہیں، اتنا پیسہ لے لیتے ہیں جس سے یہ چیز جو ہے ادا ہو جائے، اس کا خرچ نکل جائے۔ لیکن آپ دیکھیے حضرت عثمان کا معاملہ کہ وہ خرید کے اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں، ہر مسلمان جو ہے 2 دن کا پانی اسٹاک کر لیتا تھا۔ تو اب یہودی کی آمدنی بالکل ایک طریقے سے زیرو ہو گئی اس کے ذریعے سے، تو اس نے پھر حضرت عثمان کے سامنے دوبارہ یہ پیشکش رکھی کہ تم پورا کنواں لے لو، میرے کو 8,000 درہم اور دے دو۔ تو حضرت عثمان اس پہ بھی راضی ہو جاتے ہیں اور وہ اور 8,000 دے کر کے وہ پورا کنواں جو ہے وہ حضرت عثمان کی پوزیشن میں آ جاتا ہے۔ تو دیکھیے یہ انفاق کا جذبہ، یہ انفاق کا معاملہ ہے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر آپ دیکھیے کہ یہی ایک معاملہ نہیں ہے، ایسی بے شمار مثالیں آپ کو ملیں گی۔ اب دیکھیے کہ جب مسجد نبوی بن چکی تھی، اس کے بعد جب مسلمانوں کی تعداد دن بدن بڑھنے لگی اور مسجد جو ہے چھوٹی ہونے لگی، تو پھر جو ہے مسجد کے آس پاس کی زمین خریدنے کا معاملہ آیا۔ تو اس وقت بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 سے 25,000 روپے دے کر کے جو ہے وہ زمین خرید کے اس کو جو ہے وہ پورا حصہ جو ہے مسجد نبوی میں اس کو شامل کیا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جب سن 9 ہجری میں روم کا بادشاہ جب حملہ کرنا چاہتا ہے، حملہ کرنے کی جب یہ خبر ملتی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ آپ دل کھول کر کے جو ہے اللہ کی راہ میں انفاق کرو۔ تو اس موقع سے کوئی کچھ دیتا ہے، کوئی کچھ دیتا ہے، کوئی کچھ۔ تو اس طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع سے کیا کرتے ہیں، سب سے پہلی چیز وہ یہ کرتے ہیں کہ 10,000 سپاہیوں کے کھانے پینے اور تمام ضروریات کی جو چیزیں ہیں اس کو اپنے ذمے لیتے ہیں کہ یہ سارا جو خرچ ہے یہ میں اٹھاؤں گا۔ یہ پہلی چیز۔ جب ایسا کوئی مطالبہ کیا جاتا ہے تو آپ دیکھیے ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں، ہمارے پاس بھی تنظیم میں، تحریک میں بہت ساری چیزوں کے لیے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ فلاں چیز کے لیے پیسے دو، فلاں چیز کے لیے یہ کرو۔ تو وقتی طور پہ ہم جو ہے کچھ اماؤنٹ دیتے ہیں اور اس سے اپنے آپ کو بری کر لیتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے کہ انہوں نے سب سے پہلا کام کیا کیا کہ 10,000 لوگوں کے سارے اخراجات کی ذمہ داری لی، 1 دن کے لیے 2 دن کے لیے نہیں، جب تک وہ چیز چلتی رہے گی۔ کتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے، آپ سوچئے کہ وہ ذمہ داری انہوں نے لی۔ اس کے بعد اس پہ بھی بس نہیں ہوا تو انہوں نے اور جو ہے 1,000 اونٹ، 70 گھوڑے اور 1,000 دینار اور جو ہے اس چیز کے لیے آپ نے دیے۔ اب سوچئے کتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ ہم ایک چھوٹی سی کوئی چیز دیتے ہیں یا ہم میں سے کوئی ساتھی کوئی
کسی نے 50,000 دے دیا, کسی نے 1,00,000 دے دیا, ارے فلاں صاحب نے تو اتنے پیسے دیے, کیا بات ہے, لوگ اس پہ یعنی یہ ہو جاتے ہیں خوش. لیکن آپ سوچئے کہ یہ کتنی بڑی رقم ہے جو انہوں نے جو ہے انفاق کے طور پہ دی, لیکن کبھی زبان پہ یہ بات نہیں آئی کہ میرا کنٹریبیوشن بہت بڑا ہے یا میں نے بہت جو ہے چیز دے دی ہے, اب اس کے ذریعے سے جو ہے میں اللہ کو راضی کر لوں گا, خوش کر لوں گا. کبھی یہ معاملہ نہیں ہوتا تھا, بلکہ ہمیشہ معاملہ یہ ہوتا تھا کہ اور خوب سے خوب تر کی طرف جانے کی کوشش کرتے تھے, مسابقے کی کوشش کرتے تھے, ہر کوئی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا تھا. یہ عطیہ ان کا تھا. پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ ایک اور موقع پہ جب یہ واقعہ تو بہت ہی زیادہ مجھے یعنی کئی بار یہ واقعہ سن کر کے میں اس بات پر سوچتا ہوں کہ کہیں میں جو ہے کوئی ایسی چیز کا فائدہ تو نہیں اٹھا رہا ہوں کہ جس کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچنا چاہیے, یہ ہونا چاہیے. آپ دیکھیے کہ ایک موقع سے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا دور تھا, تو اس وقت جو ہے جب قحط کا معاملہ آیا, اس وقت جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 1,000 اونٹ پہ لدا ہوا غلے سے پورا سامان بھرا ہوا جو ہے قافلہ وہ پہنچا. اور آپ جانتے ہیں کہ ابھی تو صرف لاک ڈاؤن ہوا تھا تو لوگوں کی کیا حالت ہوئی تھی کہ لوگ جو ہے دانے دانے کو محتاج ہو گئے تھے, ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا. تو آپ سوچئے کہ جب قحط پڑا ہوگا تو کیا معاملہ ہوگا. تو جب وہ 1,000 اونٹوں سے لدا ہوا سامان جب پہنچا تو مدینہ کے تاجر جو ہے وہ دوڑ پڑے ان سامان کو خریدنے کے لیے کہ ہم یہ سامان خریدیں گے اور اپنی منہ مانگی قیمت میں اس کو جو ہے بیچیں گے. آپ دیکھیے کہ سب تاجر جمع ہے, 1,000 اونٹ اور اس میں غلہ لدا ہوا کھڑا ہے, اور وہ بولتے ہیں کہ آپ کس قیمت میں اس کو بیچو گے. بولے آپ قیمت لگاؤ. تو کوئی تاجر یہ کہتا ہے کہ مثال کے طور پہ میں یہ بات رکھ رہا ہوں کہ 10 روپے کے مال کا میں جو ہے آپ کو 12 روپے دوں گا, جس کی قیمت 10 روپے میں اس کی قیمت 12 روپے دوں گا, آپ مجھے دے دو. بولتے نہیں مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے. تو دوسرا تاجر بولتا ہے کہ ٹھیک ہے اس سے زیادہ. ایسا کرتے کرتے لوگ یہاں تک پہنچے کہ بھائی 10 روپے کے مال کی قیمت جو ہے ہم 15 روپے دیں گے, یہاں تک لوگ جو ہے پہنچ گئے. لیکن حضرت عثمان کہتے کہ مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے. تو وہ سارے تاجر جو ہے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور وہ یہ سوچ کے پریشان ہونے لگے کہ مدینہ کے سارے تاجر تو یہاں جمع ہیں, تو کون سا ایسا تاجر ہے جو ان کو اس سے زیادہ رقم دے رہا ہے. تو حضرت عثمان غنی کہتے ہیں کہ مجھے 1 روپے کے مال کے بدلے میں 10 روپے مل رہا ہے. تو تاجر اور پریشان ہو جاتے ہیں. اور پھر حضرت عثمان غنی کہتے ہیں کہ میں تم لوگوں کو گواہ بناتا ہوں اور یہ سارا مال مدینہ کے ضرورت مندوں میں جو ہے تقسیم کرتا ہوں, جس کے لیے اللہ جو ہے مجھے جس کے 1 روپے کے مال کے بدلے میں مجھے 10 روپے دے رہا ہے. آپ سوچئے کہ وہ پوزیشن دیکھیے آپ کہ جہاں پر آدمی کچھ کما سکتا ہے, جہاں پر کچھ آدمی حاصل کر سکتا ہے, ایسے موقع پر اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا کتنا بڑا اجر و ثواب ہوگا اور کتنا بڑا دل اور جگر ہوگا, کتنا بڑا ان کا کلیجہ ہوگا کہ انہوں نے جو ہے وہ کمانا چھوڑ کے اپنی مدل نکالنا چھوڑ کر کے وہ سارا کا سارا جو ہے تھوڑا بہت نہیں چاہتے بھائی چلو 500 اونٹ دے دیتا ہوں, نہیں پورا کا پورا مال جو ہے اس کی راہ میں دے دیا. یہ ہوتا ہے جذبہ انفاق, یہ ہوتا ہے اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ, اس سے قریب ہونے کا ذریعہ. اسی لیے جو ہے یہ بات کہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, یعنی یہ اور ایسی بہت ساری ان کی چیزیں دیکھ کر کے کہ یہ رفیق جنت ہے میرے. آپ دیکھیے کہ ایسے ہی معاملہ آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ دیکھیے کہ ان سے متعلق جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ ان کے حوالے سے یہ بات آتی ہے کہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا کانا بعدی نبی لا کانا عمر. ترمذی کی حدیث ہے کہ میرے بعد اگر ہوتا کوئی نبی تو ہوتے عمر ابن خطاب ہی. ان کی زندگی میں بھی اگر آپ انفاق کے واقعات کو دیکھیں تو آپ کو بے شمار واقعات ملیں گے. آپ دیکھیے کہ ایک موقع پر
جب خیبر کے یہودیوں سے جب جنگ ہوئی، اور اس میں جو ہے پہلے معاملہ یہ ہوا کرتا تھا کہ جنگ کے بعد جو مال اور دولت ملتی تھی، جو چیزیں ملتی تھی، اس کو جو ہے ان مجاہدوں میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی حصے میں ایک زمین آئی جس کا نام تھا شمگ۔ تو وہ زمین جو ہے آپ نے لی تو ضرور، لیکن اس کو جو ہے آپ نے دین کے پھیلانے کے لیے، دین کی راہ میں جو اخراجات آ رہے ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے وہ زمین کو جو ہے آپ نے انفاق کر دیا، اور اس کے ذریعے سے جو ہے دین کو پھیلانے میں جو ہے بہت مدد ملی۔ پھر آپ دیکھیے کہ ایک واقعہ جو سن 9 ہجری میں ہوا تھا تبوک کی لڑائی کے موقع پر، کہ جس وقت جب یہ بات کہی گئی کہ اللہ کی راہ میں انفاق کرو، تو آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سوچی کہ آج جو میں دینے والا ہوں، آج جو کام میں کرنے والا ہوں، ہو سکتا ہے کہ آج میں ہر صحابی سے بازی لے کر کے چلے جاؤں۔ اور کیا کرتے ہیں آپ، اکثر ہم لوگ یہ واقعہ سنتے رہتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے اپنے پورے گھر تمام چیزوں کا جو ہے انہوں نے پورا آدھا حصہ کیا، اور وہ پورا آدھا حصہ جو ہے لا کر کے اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا لائے ہو، بولا کہ میں نے جو ہے آدھا مال جو ہے، آدھی اپنی چیز جو ہے، جو بھی سامان ہے وہ گھر والوں کے لیے چھوڑا ہوں، اور آدھا جو ہے آپ کی خدمت میں لے کے آیا ہوں۔ یہ جو ہے انفاق کا معاملہ تھا۔ آپ سوچئے کہ کس طریقے سے انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ آگے میرے بال بچوں کا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، میں کیسے اپنے گھر کو چلاؤں گا، میری زندگی کیسے گزرے گی، بلکہ مطالبہ کیا گیا اور انہوں نے جو ہے اس مطالبے کو اس پر عمل کیا، اور انہوں نے جو ہے اس طریقے کا انفاق جو ہے پیش کیا۔ آج اس واقعے کو اگر ہم سامنے رکھیں اور اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں تو ہم یہ سوچیں کہ جب کبھی ہم سے تنظیم کوئی مطالبہ کرتی ہے، فلاں کیمپ میں جانا ہے، فلاں کام کرنا ہے، تو ہمارے پاس 10 سوال ہوتے ہیں ہمارے ذہنوں میں کہ اگر آج میں جاب پہ نہیں جاؤں گا، یا آج میں آج اپنی شاپ کو بند نہیں کروں گا تو میرا اتنا اور اتنا نقصان ہو جائے گا، میرے کو جو ہے یہ جاب سے نکال دیا جائے گا۔ لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ اگر میں یہ کام کو کروں گا تو اس کام کو کرنے کے بعد اس سے کتنے لوگوں کو فائدہ ملے گا، اس کے ذریعے سے کتنے لوگوں کی زندگیاں سنوریں گی، اس کے ذریعے سے کتنے لوگ جو ہے وہ اسلام سے قریب آئیں گے، اس کے ذریعے سے کتنے لوگ جو ہے اللہ کو پہچاننے لگیں گے، اور وہ جو اس کے ذریعے سے جو ثواب اور جو نیکی ملے گی، اس کے مقابلے میں میری یہ دکان کو بند کرنا، میرا یہ جاب کو چھوڑنا، یہ کوئی معنی نہیں رکھتا اس کے سامنے۔ یہ چیز جو ہے مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے، اس پہ غور کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیے اسی طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ ان سے متعلق جو ہے بخاری اور مسلم میں حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر میں بناتا کسی کو خلیل، بناتا ابوبکر کو ہی خلیل۔ آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کو پھیلانے کے لیے جتنی بھی رقم لگتی تھی، جو بھی ضرورت پیش آتی تھی، وہ ساری کی ساری جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس کو پورا کیا کرتے تھے۔ آپ دیکھیے کہ بالکل ابتدائی دور میں جب لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کیا، اور اس میں سے اکثر جو تعداد تھی مسلمانوں کی وہ غلاموں کی تھی، وہ لونڈیوں اور غلاموں کی تعداد تھی کہ جو اسلام قبول کر رہے تھے۔ جب وہ اسلام قبول کرتے تھے تو ان کے جو مالک ہوتے تھے، ان کے جو آقا ہوتے تھے، وہ کس طریقے سے ان کے اوپر ظلم و زیادتی کرتے تھے، آپ سب جو ہے جانتے ہیں، وہ تذکرہ آپ نے کئی بار سنا ہوگا۔ تو یہ چیز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھی نہیں گئی۔ انہوں نے جو ہے ایک ایک غلام کو، ایک ایک لونڈی کو جو ہے ان کے منہ مانگے پیسے دے کر کے جو ہے ان کو آزاد کرایا۔ یہ بھی ایک قسم کا انفاق ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ جس وقت ہجرت کر کے مدینہ آئے تو مسجد بنانے کی بات جب طے ہوئی کہ مسجد بنائی جائے گی، اور اس مسجد کا نام جو ہے مسجد نبوی پڑا،
تو وہ جو جگہ تھی، جو جگہ پسند کی گئی، وہ دو یتیم بچوں کی تھی. تو ان کو بھی جو ہے اس وقت جو رقم دی گئی تھی وہ تقریباً 5,000 کے قریب تھی. تو وہ رقم بھی جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاس سے جو ہے دیا تھا. پھر اسی طریقے سے وہ تبوک کا معاملہ جو 9 ہجری میں آیا تھا، میں اور آپ سب جانتے ہیں کہ اس میں کیا معاملہ کیا گیا تھا. آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے انہوں نے جو ہے پورا گھر جھاڑ پونچھ کر کے لا کے رکھ دیا تھا. انہوں نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ ابوبکر کیا لائے ہو؟ بولے میں نے پورا گھر اپنا اٹھا کے لے کے آ گیا ہوں. بولے اپنے بال بچوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ ان کے لیے جو ہے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے. آپ سوچئے کہ یہ کیا جذبہ تھا انفاق کا. اسی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم جانتے ہیں کہ علامہ اقبال نے ایک شعر بھی کہا تھا کہ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس. یہ تصور کوئی پیش کر سکتا ہے؟ کوئی دے سکتا ہے؟ یہ کوئی چیز نہیں. سب کچھ قربان کر دیا جائے اس کی راہ میں. یہ ایسا تصور جو ہے پیش کیا گیا، ایسی چیزوں کو پیش کی گئی جس کی وجہ سے آج میرے اور آپ تک جو ہے یہ اسلام پہنچا ہے. تو یہ اس قسم کی انفاق کی مثالیں جو ہے ہمارے پاس موجود ہے. ایک آخری واقعہ میں کہتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ آپ دیکھیے کہ ایک موقع پر، جیسے صرف یہ اس لیے کہ ہم لوگ اس پر تھوڑا سا غور کریں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ آتا ہے کہ ایک موقع سے ان کو مچھلی بہت پسند تھی. تو وہ انہوں نے مچھلی منگوائی اور انہوں نے جو ہے مچھلی بنوائی اپنے گھر میں. اور جب مچھلی تیار ہو گئی اور وہ کھانے کے لیے بیٹھے تو اتنے میں ایک سائل آتا ہے اور وہ ان کے دروازہ میں دستک دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں بھوکا ہوں، میری ضرورت کو پوری کیا جائے. تو عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ یہ مچھلی اس کو دے دو. تو گھر کے لوگ کہتے ہیں بھئی گھر میں اور بھی چیز ہے، ہم جو ہے وہ دے دیتے ہیں. بولتے نہیں یہ دے دو. تو بولتے کیوں؟ تو میں اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن کی وہ آیت بھی ہے کہ جس میں یہ بات کہا گئی کہ تم اپنے عزیز سے عزیز چیز جو ہے اللہ کی راہ میں قربان کرو. تو آپ دیکھیے کہ انہوں نے وہ مچھلی جو ہے ان کو اس ضرورت مند کو دے دی. آپ دیکھیے کہ ایسا کتنے بار میرے اور آپ کے ساتھ ہوتا ہے کہ کوئی ضرورت مند آتا ہے تو کیا ہم جو ہے اپنی عزیز چیز چھوڑ دیجئے، جو ریگولر کی جو مختلف جو چیزیں ہیں، کیا ہم اس کو دینے کے لیے راضی ہوتے ہیں؟ کیا اس پر سوچتے ہیں؟ یہ تصور جو ہے اسلام ہم کو دیتا ہے. تو اس تصور کو سامنے رکھتے ہوئے اس انفاق کی اہمیت کو، اس کی فضیلت کو آپ سمجھیے اور اس مقصد کو اپنے سامنے رکھیے جو یوتھ ونگ آپ کے سامنے رکھتی ہے کہ ہم جو کچھ بھی کام کرنا چاہتے ہیں وہ صرف اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ اس سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، آخرت میں میں اور آپ جو ہے کامیاب ہو جائیں. تو اس آخرت کی کامیابی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس سے قریب ہونے کے لیے، اس کے مقرب بندوں کے قریب ہونے کے لیے مجھے اور آپ کو جو ہے اس انفاق کے کام کو صرف ایک دن نہیں کرنا ہے، بلکہ مسلسل جو ہے اس انفاق کے عمل کو جاری رکھنا ہے. اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں سے سبق لینے کی اور اس کے ذریعے سے انفاق فی سبیل اللہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ.